اور ان کو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ جادوئی پٹھارے کا ٹرانسلیشن تھا جو ہم سیکریٹریٹ میں دکھانے کے لیے لے گئے تھے. تو شبیر صاحب سے گزارش ہے کہ کشمیر میں کشمیری زبان یا دوسری علاقائی زبانوں کے حوالے سے کیا کام ہوا ہے، 5 منٹ میں اختصار کے ساتھ آپ ہمیں اس کی جانکاری دیجیے پلیز. ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں. محترم ڈاکٹر جے نتو صاحب، قابل صد احترام محترم سید شبیر صاحب، اور SCRT جموں سے ہمارے اکیڈمک یونٹ ہیڈ، اور آپ سبھی حضرات کا. کیونکہ مجھے کشمیری کے بارے میں کہنا ہے، دل تو یہی کرتا ہے کہ میں کشمیری میں ہی بولوں، لیکن چونکہ میرے SCRT جموں کے بھی یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور جموں کے بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو بہتر یہی رہے گا کہ شاید میں جو ہمارا لنگوا فرینکا ہے جموں کشمیر کا، تو میں اردو میں ہی یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے جب سے نئی تعلیمی پالیسی 2020 امپلیمنٹ ہوئی ہے، پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کا SCRT ایک منفرد SCRT ہے. ہم بہت ساری ریاستوں میں گئے، بہت سارے SCRT سے ملے، وہاں ہر سٹیٹ کا ہمارا جب وہ اسٹرکچر دیکھتے ہیں، ہمارا تھوڑا اسٹرکچر الگ ہے. SCRT جموں ڈویژن، SCRT کشمیر ڈویژن، SCRT سینٹرل جو ہمارا منہ کے ساتھ چلتا ہے. اب ہم نے کچھ زبانیں جو ہیں وہ ہم نے بانٹ لی ہیں، ڈویژن آف ہے تو ایک ہی ہے. تو ڈوگری اور دیگر زبانیں جو ہیں جو جموں میں بولی جاتی ہیں وہ یہاں لوگ دیکھتے ہیں، اور کشمیر میں ہم کشمیری اور اردو تو یہاں پر بھی ہے، اور گوجری، پہاڑی اور شنا اور دیگر زبانیں جو ہیں ان پر کام کرتے ہیں. محترم سید شبیر صاحب کی سربراہی میں، اور اس سے پہلے بھی اتو صاحب جب ہمارے گریجویٹ اسکول ایجوکیشن کشمیر ہوا کرتے تھے ابھی اکتوبر تک، تو ان دونوں کی رہنمائی میں ہمیں موقع ملا، مجھے خصوصاً موقع ملا کشمیری زبان پر کام کرنے کا، اور اس کے بہت ہی اچھے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے. ہم نے کشمیری میں بہت زیادہ کام کیا ہے. میں کہتا ہوں، میں فخر سے کہتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں نے کیا ہے، یہ اتو صاحب اور سید شبیر صاحب اور ہمارے دیگر جو وہاں پر ساتھی ہیں، یہ پورا SCRT کا کام ہے. ہم نے پہلی بار ایک ایسی ڈکشنری بنائی، آن لائن ڈکشنری، جسے ہم ڈکشنری کشمیری کہتے ہیں. اس میں پہلے مرحلے میں ہم نے بجٹ کے حساب سے 1500 الفاظ جو ہے اس میں ڈالے، اور اس میں ہم نے کشمیری کا ورڈ دیا. اگر ایک انگریز بھی وہ ایپ استعمال کرے گا تو وہ بھی ہمارے کشمیری زبان کے جو الفاظ ہیں ان کی تہہ تک پہنچے گا، کیونکہ ہم نے اس کا انگلش میں بھی معنی لکھا ہے، ہم نے رومن میں بھی اس کو لکھا ہے، ہم نے اردو میں بھی اس کو لکھا ہے، ہم نے ہندی میں بھی اس کو لکھا ہے، اور کشمیری میں واضح کیا ہے کہ اس کا پھر وضاحت کے ساتھ کیا ہے. یہ ڈکشنری کشمیری جو ہم نے جون 2024 میں لانچ کی تھی، ڈاکٹر پریکشت سنگھ منہاس جی تب ہمارے ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے سری نگر میں وہ لانچ کی تھی. اس کے بعد ہم نے انہی پروگرامز کو، اسی کو عملاتے ہوئے، NEP کو عملاتے ہوئے، کیونکہ NEP جو ہے وہ مادری زبانوں کے حوالے سے بہت ہی حساس ہے. یہ ڈاکومنٹ جو ہے، اور مطلب بہت ہی زیادہ پروموشن NEP 2020 کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی مادری زبان ہو، چاہے وہ پہاڑی ہو، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ گوجری ہو. اور وہاں صرف ہم کشمیری ہی نہیں دیکھتے، لیکن میں بعد میں دیگر زبانوں پر بھی بات کروں گا، پہلے میں کشمیری کی بات کروں گا. ہم نے ایک ورک شاپ کیا. ایک ورک شاپ میں ہم نے گراس روٹ لیول سے ٹیچرز لائے جو کشمیری پڑھاتے ہیں. ہم نے ان سے 2 کتابیں بنوائی. ایک کا نام ہم نے رکھا وڈاؤ، جو ٹیچرز ہینڈ بک ہے، کہ کس طرح بیسٹ پیڈاگوجی استعمال کر کے بچوں تک جو کشمیری جو ہے یہ کس طرح پڑھائی جائے. وہ ٹیچرز گائیڈ بک ہے. اور اسی کے ساتھ دوسرا ایک کتابچہ ہے جس کا نام گند باش ہے. گند باش ایک پلے وے ایکٹیویٹی بک ہے کہ بچوں کو کس طرح بنیادی سطح پر
کھیل کھیل کے ذریعے کشمیری سے ہم ان کو، کیونکہ اس وقت ہمیں بہت بڑی پرابلم ہے کہ گھروں میں سبھی جو ہے اپنی مادری زبانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو کشمیری بھی اپنے بچوں کو جو ہے دیگر زبانوں میں انگلش میں یا اردو میں جو ہے ان کے ساتھ جو وہ کنورسیشن ہوتی ہے، تو جب وہ اسکول آتے ہیں تو ان کو ایکٹیویٹی کے ذریعے، پلی وے میتھڈ کے ذریعے گیند باز ایک بہترین ڈاکومنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر NCERT نے ٹرانسلیشن کا ہمیں پروجیکٹ دیا. جموں والوں کو ڈوگری کا ملا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے نیشنل کیریکولم فریم ورک، فاؤنڈیشن سٹیج کا 350 پیج کا تھا. وہ ہم نے پچھلے سال مارچ میں سید شبیر صاحب کے ہاتھوں ہی وہ سبمٹ ہوا. وہ ڈاکومنٹ ہم نے سبمٹ کیا، کشمیری ٹرانسلیشن. اس میں کشمیر کے بہترین جو ٹرانسلیٹرز تھے ان کو ہم نے مدعو کیا تھا، اور انہوں نے وہ ٹرانسلیشن جو ہے اپنے اس میں جو ہمارا ٹائم فریم تھا اس میں مکمل کر کے ہم نے وہ ان کو حوالے کیا NCERT کو، اور NCERT نے وہ کثیر تعداد میں اس کو شائع بھی کیا ہے. اور اس کے بعد NCFSE اسکول ایجوکیشن کا وہ 650 پیج کا ہے، اور وہ اس کا کام آج چل رہا ہے. میں پرسوں ہی شاد صاحب کے ساتھ اپنے استاد محترم کے ساتھ محو گفتگو تھا اسی بارے میں کہ ہم نے وہ ویٹ کرانا ہے. وہ ہمیں ویٹ کرانا پڑتا ہے جو کسی یونیورسٹی میں شعبہ کشمیری کا پروفیسر ہو. تو اس سال پچھلے سال ہم نے کشمیر یونیورسٹی سے کرایا تھا، اور اس سال ہم اس کو سینٹرل یونیورسٹی سے کرا رہے ہیں، کیونکہ کشمیر یونیورسٹی میں شاید اس وقت پروفیسر کی کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے. اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہمیں سینٹرل یونیورسٹی کی طرف جا کے اس کو ویٹ کرانا ہے، ریویو کرانا ہے. اس کے بعد وہ بھی ہم انشاءاللہ مارچ میں سبمٹ کریں گے 650 پیجز کا. اور سب سے اہم بات جو ہے، ایک ریسرچ پروجیکٹ ہم نے پچھلے سال کیا کشمیری پر، جو میں ہی کر رہا تھا، ڈکلائننگ ٹرینڈ ان پرسیونگ کشمیری ایٹ +2 لیول، ایک ہائر سیکنڈری لیول. اور اس ریسرچ کے دوران جو میری فائنڈنگز تھی وہ میں نے محمد بن بٹ صاحب سے بھی وہ شیئر کی تھی. تو وہ بہت ہی بڑا الارمنگ جو ہمارے لیے ہے ایک سچویشن ہے کہ بچے آپٹ نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ میں وہ تھوڑا بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں کتنا ہماری فائنڈنگز وہ بتاؤں گا. اور اس کے بعد ہم نے فلیش کارڈز بنائے، اسٹوری کارڈز بنائے کشمیری میں، دیگر زبانوں میں بھی بنائے لیکن اس وقت میں کشمیری کی بات کر رہا ہوں. فلیش کارڈز بنائے، اسٹوری کارڈز بنائے، چھوٹی چھوٹی پوائمز کو، جیسے 1 ہاتھ کے برابر ایک فلیش کارڈ بنایا ہم نے، اس میں ایک چھوٹی سی اسٹوری لکھی، ایک ایسی اسٹوری کہ جس سے بچے جو ہیں وہ راغب ہو جائیں کشمیری کی طرف، اپنی مدر ٹنگ کی طرف، اپنے کلچر کے تئیں. اور اس کے بغیر ہمارا ایک اور پروجیکٹ تھا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو بینک پہ جاتے ہیں، جن کو کشمیری کے علاوہ کوئی زبان دوسری زبان آتی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی ہم نے کشمیری میں ایسے کچھ چیزیں بنائی، ایسے فلیش کارڈز بنائے کہ جس سے وہ جیسے ایک مطلب بات چیت کے ذریعے بینک میں جانا ہو، کس طرح نمبر ڈھونڈنا ہو، ATM کا دیکھنا ہو. تو بہت سارا کام جو ہے کہ مطلب یہاں پر اگر میں گننے بیٹھوں کہ میرے پاس ٹائم بھی کام ہے کیونکہ شاکر صاحب کا آنا ہی میرے لیے شاید اشارہ ہے. تو جادوئی پٹارا کا جہاں تک تعلق ہے، جو ابھی ذکر کر رہے تھے شاکر صاحب، جادوئی پٹارے کے بارے میں چیف سیکرٹری نے پہلی بار، اور وہاں سارا سیکرٹریٹ اس وقت حیران ہوا کہ پہلی بار چیف سیکرٹری صاحب نے ٹیچر لیول تک، لیکچرر لیول تک ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کی. اور جادوئی پٹارے کا ڈبہ جو بہت بڑا تھا، کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ تو پہلے ہمیں لگا کہ وہ سیکورٹی والے نہیں وہاں پر ہمیں مان رہے تھے. پھر بعد میں کوئی ایک آفیسر تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ اس میں بچوں کا سامان ہے، اس کو جانے دیجیے. پھر جب ہم نے وہ لیا اور چیف سیکرٹری صاحب کے سامنے، اور چیف سیکرٹری صاحب نے اکل صاحب نے اس کو یہ کہا کہ کیا آپ اس کو کشمیری میں آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شکر ہے خدا کا کہ پہلے ہی جادوئی پٹارا کا جو انسٹرکشن بک ہے وہ NCERT کے کہنے پر میں نے وہ آلریڈی ٹرانسلیٹ کشمیری میں وہ کر چکا تھا. تو اس حساب سے اس وقت NCERT کی بڑی پذیرائی ہوئی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو کشمیری کے بارے میں ہے جو ہم نے کیا، کشمیری کے بغیر ہم نے، میں یہاں پر یہ ضروری بولنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پر ہمارے پہاڑی کے لوگ بھی ہیں، گوجری کے بھی ہیں، ڈوگری کا تو آلریڈی ہو گیا. ہم کشمیری اور اردو کے ساتھ ساتھ اس سال ہم نے 2025 میں، ہمارے سعید شبیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم نے 3 جگہوں پہ NCERT سے نکل کے 3 خاص زبانیں جو کشمیری کے بعد کشمیری صوبے میں بولی جاتی ہیں. کوکر ناگ میں ہم نے گوجری کا کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کرایا ٹیچرز کا.
کہ اس میں ہم نے گجر کمیونٹی کے وہ گوجری کا پروگرام تھا, گجر کمیونٹی کے ٹیچر لائے اور ان کو ہم نے اورینٹیشن دی کہ کیسے آپ نے اپنی مدر ٹنگ میں ان بچوں کو, گوجر بچوں کو کس طرح ان کو راغب کرنا ہے. اسی طرح ہمارا دوسرا پروگرام تھا شینا کا ہم نے گریز میں کرنا تھا, لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے جن دنوں وہ فلیش فلڈز کا وہ تھا تو پھر ہمیں وہ بانڈی پورا کرنا پڑا, اور بانڈی پورا میں بھی ہم نے شینا ٹیچرز کے ساتھ, شینا اسپیکنگ ٹیچرز کے ساتھ کیا. اور تیسرا پروگرام ہم نے پہاڑی کا کیا تھا, وہ ہم نے ٹنگڑار میں کیا تھا. بالکل زیرو لائن پہ ہم گئے اور وہاں ٹیچرز جمع کیے اور پہاڑی کے حوالے سے اورینٹیشنز کے جو پروگرام تھے. اور اس سال جو ابھی ہم شاید 2 دن پہلے ہم وہ جمع کر رہے تھے کہ نیکسٹ ایئر کا ہمارا جو کیا پروگرام ہے, اس میں بھی کشمیری کے حوالے سے بھی, اردو کے حوالے سے بھی, پہاڑی, گوجری اور شینا کے حوالے سے جو ہے ہم نے آئندہ جو لاہ عمل ہے, آئندہ جو پروگرام ہے وہ ہم نے اس میں جو ہم کام کر رہے ہیں. اور میں ایک بار پھر جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں سید شبیر صاحب جیسے رہنما رہبر ملے ہیں, اور ان کے آنے کے بعد ایک نئی دشا ہمیں ملی اور ایک ایسا حوصلہ ملا کہ ہم کوئی انیشیٹو جب ہم پیش کرتے ہیں ان کے سامنے, سر ہم نے یہ کرنا ہے, تو یہ بالکل بھی ہمیں جو ہے کسی بھی حد تک جانے کے لیے کتنا بھی چاہے کتنا بھی اس کا بجٹ ہو تو ہم کشمیری کے لیے اور دیگر زبانوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں. شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ شبیر صاحب. یہ جو آپ نے نہایت ہی بریف لیکن تفصیل کے ساتھ یہ جو آپ نے اکاؤنٹ دے دیا کہ SCRT کشمیر نے کیا کام کیا ہے کشمیری زبان کے حوالے سے اور وہاں کی دوسری لوکل لینگویجز کے حوالے سے, تھینک یو یہ کام کرنے کے لیے. اور اس کے لیے سید شبیر صاحب مستحق ہے تحسین کے اخراج کے, تو ہم انہیں اس کے لیے شاباشی اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ کام جو انہوں نے کیا ہے وی ہوپ کہ یہ جاری رہے گا, کیونکہ SCRT کا مقصد ہی اسی طرح کام کرنا. اور شبیر صاحب بذات خود, سید شبیر صاحب اور شبیر حسین شبیر صاحب, جب سب لوگ وائبرنٹ ہو کسی ادارے میں تو ادارے میں بھی وائبرنسی آتی ہے. میں نے 2010 سے میں خود بہت سارے کاموں میں رہا ہوں, لیکن جب سے شبیر صاحب آئے تب سے مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے SCRT جانے کی, کیونکہ یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ وہاں پر سارے کام انجام دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا شبیر صاحب.